بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین السلام علیکم۔ کیا کربلا میں پانی کی بندش کب اور کیوں ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزیدی فوج نے تنازع پانی کا کیا جس پر یہ لڑائی ہوئی۔ میرے معزز سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا۔ میرے معزز سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت بھی یزید ملعون کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزید ملعونی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ ملعون نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے معزز ناظرین، بعض روایت کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزیدی ملعون کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے 72 جانصاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہانے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ میرے معزز سامعین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روشنی مدھم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ روشنی بڑھا دو۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا، یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔